اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. نمبر 3 طبقات. جناب قمی کا زمانہ امام عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے. جناب قمی کا زمانہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے. یعنی علی بن ابراہیم القمی جو ہے ان کا زمانہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ان کی حیات کا سلسلہ 307 ہجری تک یقیناً برقرار رہا ہے کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے اسی 307 میں روایت نقل کی ہے. اس کے علاوہ حمزہ بن محمد القزوینی نے بھی ان سے روایت کی ہے، اور اس کا زمانہ بھی 307 ہجری کا زمانہ ہے، اور اس کا زمانہ بھی 307 ہجری قرار دیا ہے. نمبر 4 تعارف تفسیر. جناب قمی کی یہ تفسیر قمی ہے، روایاتی تفسیر ہے، جس کے آغاز میں امیر المومنین علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے فضائل قرآن کی حدیث کو نقل کیا گیا ہے. کہہ رہے ہیں جناب قمی کی تفسیر روایتی تفسیر ہے، جس کے آغاز میں امیر المومنین علی علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے فضائل قرآن کی حدیث کو نقل کیا گیا ہے، اور حضرت محمد بن ابراہیم بن جعفر نعمانی صاحب کتاب الغیبہ ان روایات کو اپنی کتاب کے مقدمے میں نقل کیا ہے، اور پھر اس مقدمے کو تفسیر قمی کے ساتھ بھی شائع کیا گیا ہے، اور الگ الگ بھی محکم و متشابہ کے نام سے شائع کیا گیا ہے. اور علامہ مجلسی نے مکمل طور پر بہار میں نقل کر دیا ہے. جناب قمی نے ان روایات کو بغیر سند کے ذکر کیا ہے، اور اپنی تمہید کو سند کے لیے کافی قرار دیا ہے. یعنی انہوں نے وہاں پر ان کی سند کو ذکر نہیں کیا، لیکن اپنی تمہید کو انہوں نے سند کے لیے کافی قرار دیا ہے. نمبر 5 راوی تفسیر. اس تفسیر کی روایت جناب علی بن ابراہیم کے شاگرد ابو الفضل عباس بن محمد بن القاسم بن حمزہ بن امام موسیٰ بن جعفر نے کی ہے. اس تفسیر کی روایت جناب علی بن ابراہیم کے شاگرد ابو الفضل عباس بن محمد بن القاسم بن حمزہ بن امام موسیٰ بن جعفر. تو اس تفسیر کی روایت جناب علی بن ابراہیم کے شاگرد ابو الفضل عباس محمد بن القاسم بن حمزہ بن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے کی ہے، یا علیہ السلام نے کی ہے. امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے کی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کا کوئی تذکرہ اصول رجال میں موجود نہیں ہے. ان کا ابو الفضل کا ہے، ان کا تذکرہ علم رجال میں ہے ہی نہیں. شیخ طوسی نے اپنے رجال میں ان کے والد کا ذکر کیا ہے، وہ امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں تھے. شیخ طوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رجال میں ان کے والد کا ذکر کیا ہے کہ وہ امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں تھے، اور انہیں محمد الاعرابی کہا جاتا تھا. ان کے جد بزرگوار کا تذکرہ بھی کیا گیا، لیکن ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. البتہ کتب انساب میں ان کا تذکرہ برابر پایا جاتا ہے. کتب انساب یعنی یہ نسب، جن میں شجرہ نسب یعنی جو کتابیں ہیں ان میں تذکرہ ان کا مستقل ہے. اور جب بھی جناب حمزہ بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے پورے خاندان کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ان کے جو خاندان کے ذکر، اور ان کے والد محمد الاعرابی کے ذہن میں بیان کیا جاتا ہے
کہ ان کی نسل اور ان کے والد محمد الاعرابی کے ذہن میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی نسل 5 اولاد سے آگے بڑھی ہے. کتنی اولاد سے؟ 5 اولاد سے. موسیٰ کہتے کہ ان کی نسل 5 اولاد سے آگے بڑھی ہے. موسیٰ احمد المجدور، عبداللہ، حسین، ابو ذبا اور عباس. وہ پھر عباس کی اولاد میں جعفر بن عباس کا ذکر ہے اور ان کی اولاد میں زید کا ذکر ہے جنہیں زید سیاہ کہا جاتا تھا. زید سیاہ. نمبر 6، یہ تفسیر تنہا جناب قمی کی نہیں ہے. تفسیر علی بن ابراہیم قمی کے نام سے جو کتاب بازار میں پائی جاتی ہے اور جو متعدد بار منزل طبع سے گزر چکی ہے، اس کتاب کی 2 بنیادی کمزوریاں ہیں. نمبر 1، اس کتاب کو بظاہر علی بن ابراہیم نے اپنے شاگرد ابو الفضل سے لکھوایا ہے اور کتاب کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں تمام روایات اور بیانات علی بن ابراہیم کے نہیں ہیں. بلکہ اس میں بہت سی روایات ایسی ہیں جنہیں ابو الفضل نے اپنے مخصوص سند کے ساتھ زیاد بن المنذر المعروف ابو الجارود سے اور ان کے واسطے سے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی ہیں. جیسا کہ کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو الفضل نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ آل عمران کی آیت 45 تک علی بن ابراہیم کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اور اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کی ان روایات کا حوالہ دیا ہے جو انہیں ابو الجارود کے وسیلے سے حاصل ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب کسی کتاب کی 2 سندیں ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی بن ابراہیم نے اپنی سند کو معتبر بھی قرار دے دیا ہے تو ابو الجارود کی سند کے معتبر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اس طرح اگر کوئی روایت تفسیر قمی میں پائی جاتی ہے تو یہ سند نہیں ہے، یہ روایت معتبر ہے. اور اگر یہ روایت معتبر ہے اور اگر کسی راوی کا ذکر تفسیر قمی میں ہے تو یہ اس بات کی سند نہیں ہے کہ راوی علی بن ابراہیم کی سند کا ہے. اور علی بن ابراہیم نے اپنے بارے میں طے کر دیا ہے کہ وہ غیر معتبر راوی سے روایت نہیں کرتے ہیں، کہ وہ غیر معتبر راوی سے روایت نہیں کرتے ہیں. جی. نمبر 2، اس کتاب میں جو روایات پائی جاتی ہیں اور تفسیر قمی کے حوالے سے جو روایات دوسری کتابوں میں نقل کی گئی ہیں ان میں نمایاں اختلاف پایا جاتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تفسیر قمی کے علاوہ کوئی تفسیر ہے یا اس میں کوئی تحریف و ترمیم ہو گئی ہے یا کسی طرح کی تبدیلی بہرحال پیدا ہو گئی ہے. اور ایسے حالات میں اس کے جملہ روایات اور بیانات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. تیسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ علی بن ابراہیم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ علی بن ابراہیم نے اگر مقدمہ کتاب میں فرما بھی دیا ہے کہ میں نے صرف اپنے مشائخ اور ثقات کے روایات کو نقل کیا ہے تو اس سے یہ کس طرح ثابت ہوگا کہ انہوں نے پوری سند کی ذمہ داری لے لی ہے، جبکہ عام طور سے مشائخ اور ثقات کی اصطلاح براہ راست استاد اور شیخ حدیث کے بارے میں استعمال ہوتی ہے اور اس میں اوپر کی سند کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی ہے. بھائی جو استاد ہے اس کی تو ضمانت لے سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان سے روایت نقل کی ہے، لیکن جو اور اوپر ہیں آدھی حدیث کے وزن راوی ہیں وہ لوگ، ان کے بارے میں کیسے ثابت ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ اور اس امر کی صراحت کی ضرورت بھی اس لیے ہوتی ہے کہ علماء حدیث کے نزدیک براہ راست غیر معتبر راوی سے روایت نقل کرنا عیب تصور کیا جاتا ہے، لیکن کسی شخص نے معتبر شیخ اور استاد سے روایت نقل کی ہے اور انہوں نے اور اس سے پوری سند کا اعتبار بھی ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد ایک نظر ابو الجارود اور ان کی تفسیر کے حالات پر ڈالنا بھی ضروری ہے تاکہ اندازہ کیا جا سکے کہ ابو الجارود کے روایات کا اضافہ
کتاب کے اعتبار کو بدستور باقی رکھتا ہے یا اس میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے. انشاءاللہ یہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.